अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ। आप देख रहे हैं दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, 75 के इलाके में जो यूनिट 75 है कोरंगी में, उस इलाके में तमाम पूरे जो 75 का इलाका है वहाँ पे वो ख़त तकसीम किए गए। ये आपको हमारी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, उस ख़त की कॉपियाँ जिस तरह वो तकसीम किए गए। कारकुनान ने पढ़े कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जनरल सैयद आसिफ मुनीर साहब को जो ख़त लिखा था, जिसमें उनको आगाही दी गई थी कि किस तरह MQM पे और अल्ताफ़ हुसैन पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाबंदियाँ लगाई गई और उनकी तक़रीर व तहरीर पे आज भी पाबंदी है। हालांकि कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के इदारे काम करते हैं और हकूक़ की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। वहीं एक मकबूल लीडर जो उर्दू बोलने वालों का एक मकबूल लीडर है, महबूब लीडर है, उसके ऊपर नाजायज़ पाबंदियाँ जो ना किसी कानून में है ना किसी आइन के मुताबिक पाबंदियाँ हैं, जो जिस इदारे पेमरा जो तक़रीर व तहरीर पे लोगों की पाबंदियाँ जहाँ लगती हैं, उस इदारे के कानून में भी ये चीज़ नहीं है कि आप एक शहरी का, एक लीडर का आप उसको बिल्कुल मीडिया बाइकआउट कर दें कि इसको आप चला ही नहीं सकते। हाँ, इस तरह है कि आप इसकी जो तकरीर है वो आप लाइव नशर नहीं कर सकते। इस तरह की पाबंदियाँ समझ में आती हैं कि आप लाइव नशर नहीं कर सकते। आप उसको पहले रिकॉर्ड करें, फिर सुने कि कहीं ये मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसी तकरीर या इश्तिआल अंगेज़ी वाली तकरीर तो नहीं। इस तरह की अगर चीज़ें पाबंदियाँ लगती हैं तो वो समझ में आता है, मगर इस तरह की पाबंदियाँ लगना कि उसकी आप तस्वीर और तहरीर भी नहीं चला सकते। आप उसको बिल्कुल एक महबूब लीडर है, एक लोग उससे मोहब्बत करते हैं। लाखों महाजरीन की जो जान बसती है अल्ताफ़ हुसैन में। ये कराची की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे शहरी सिंध की बात कर रहा हूँ, जहाँ लोग अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत का थोड़ा सा तो इस मुल्क में ख्याल रखना चाहिए। हमेशा ही देखें, इस कौम में हमेशा ही, इस मुल्क में हमेशा ही कौमें महरूमियत का शिकार रहती हैं। अगर बलोच देख लो तो वो बात करते हैं एहसास महरूमियत का शिकार है। आप सिंधी की अगर बात करें वो भी एहसास महरूमियत का शिकार है। अगर बात करें उर्दू स्पीकिंग की यानी कि महाजरीन की, तो वो भी एहसास महरूमियत का शिकार है। अब इन एहसास महरूमियत को हुकूमत का काम है ये इन चीज़ों को ख़त्म करे। अब एक कौम बने ना, नफ़रतें हमने ज़िंदगी भर बांटी हैं, नफ़रतें बांट के हमने देखा, हमने कौमों में तकसीम करके देखा, हमें पता चल गया कि क्या रिज़ल्ट आया। उसके बाद हमने फ़िरकावारियत में तकसीम किया, मज़हब की बुनियाद पे लोगों को काटा गया, यहाँ ज़बान की बुनियाद पे लोगों को काटा गया, मारा गया। अब ये चीज़ें जो है ना अवाम तस्लीम नहीं करे। अब भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरह की सियासत हो, जहाँ इस कराची और शहरी सिंध के इलाकों में फिर वही माहौल आए जहाँ सिंधी महाजिर को मारे, महाजिर सिंधी को मारे। इस तरह के एक कुछ गिरोह बनाए जाएं, ये इस तरह की सियासत की जाए। अब इस तरह की सियासत जो है वो परवान नहीं चढ़ सकती, क्योंकि अब महाजिर भी समझ गया है इस सियासत को और सिंधी भी समझ गया इस सियासत को, और दूसरी जो कौमें कराची और शहरी सिंध के इलाके में रहती हैं वो भी समझ गई हैं कि हल सिर्फ मिल बांट के रहने से है, मोहब्बतें बढ़ाने से है, ना कि एक दूसरे से लड़ने से या एक दूसरे को कत्लो गारत करने से। देखो, ये शहर किसी का नहीं है, ये शहर हर उस पाकिस्तानी का है जो यहाँ रहना कमाना चाहता है। या मैं कहूँ कि ये फ़िलहाल कौम का बंदा नहीं आ सकता इस शहर में, तो नाइंसाफ़ी है। अगर कोई कहे कि नहीं यार ये कौम का आ सकता है, ये का नहीं, ये वाली कौम का नहीं आ सकता, ये भी नाइंसाफ़ी है।
پہلے آپ کو پتہ ہے اگر کچھ سال پہلے چلے جاؤ تو کراچی میں علاقے بنے ہوئے تھے کہ یہ سندھی کا علاقہ، یہ مہاجر کا علاقہ، یہ پٹھان کا علاقہ، یہ بلوچ کا علاقہ۔ اب اگر آپ کہیں بھی کراچی میں چلے جائیں تو یہ والی تقسیم اب ختم ہو چکی ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جاؤ وہاں آپ کو بلوچ کا بھی گھر ملے گا، پٹھان کا بھی ملے گا، آپ کو سندھی کا بھی ملے گا، آپ کو مہاجر کا بھی گھر وہاں ملے گا۔ اب قوموں میں محبتیں دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہیں۔ وہ جو نا اتفاقیاں تھی، جو ایک دوسرے کو کمتر سمجھنے کی جو ریت تھی کہ میں سندھی ہوں میں بہتر ہوں، میں مہاجر ہوں میں بہتر ہوں، دوسرا ہے وہ کمتر ہے مجھ سے۔ دیکھیں کمتر کوئی نہیں ہے، سب ایک برابر ہے۔ ہم جب تک برابری پہ چیزیں نہیں کریں گے، برابری دوسرے کو اپنی برابری نہیں دیں گے تو یہ ہمارے ملک سے کبھی بھی اس طرح کی چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے میں بات ہمیشہ اس لیے کرتا ہوں کہ ہم عام لوگ، ہمیں بیٹھنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری بھلائی کس میں ہے۔ یہ سیاستدان، یہ جاگیردار، یہ بڑے اب تو سمجھو یہ جن پہ ہم کراچی شہری سندھ کا اعتبار تھا وہ شہری وڈیرے بن چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ شہری وڈیرے بن چکے ہیں۔ ابھی یہ ان کو پتہ ہے کہ آگے الیکشن آ رہی ہے تو یہ ایکٹیو ہو گئے بالکل کہ اب جو ہے نا کچھ وہ مہاجر کارڈ کھیلیں گے، کچھ رونا دھونا ڈالیں گے، کچھ اس کو اسٹیج پہ چڑھ کے برا بھلا کہیں گے اور مہاجروں کی سمپتی لے لیں گے، پھر وہی مہاجر ہمیں ووٹ دے دیں گے اور ہم پھر اقتدار میں بیٹھیں گے، پھر انہی کو ہی فراموش کر دیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہوا ہے۔ آپ اس وقت اگر کراچی میں کوئی علاقے ہیں جہاں ترقیاتی کام نہیں ہو رہا تو وہ اردو بولنے والوں کے علاقے ہیں، جہاں اکثریت اردو بولنے والوں کی ہے، جہاں وہاں کوئی جو ترقیاتی کام ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کراچی کے دیگر علاقوں میں جائیں تو بڑے بڑے منصوبے، بڑی بڑی چیزیں بن رہی ہیں، مگر جہاں مہاجر اکثریت علاقے ہیں وہاں کچھ بھی کام نہیں ہو رہا۔ کیوں کام نہیں ہو رہا؟ یہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ مہاجر کی بات کرتے ہیں، یہ مہاجر کا نام لے کے کھاتے ہیں اور مہاجروں کے ووٹ بینک سے ہی آگے جا کے اپنے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ مہاجر کی بات کریں کہ آپ جب مہاجر کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ملک اور قوم کے لیے ایک بہتر مستقبل بنائیں، اور جو جہاں دیگر قوموں کو موقع ملتے ہیں اپنی ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنے کے لیے، وہاں مہاجر کو بھی برابری سطح پہ موقع ملنے چاہیے۔ جو کوٹا سسٹم ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ شہری سندھ میں ویکنسی نکلتی ہے، وہ کوئی گاؤں دیہات سے کوئی سیاسی اثر رسوخ رکھنے والا آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ شہری سندھ کے علاقے کے لوگوں سے تعلیم میں بھی کم ہوتا ہے، شعور میں بھی کم ہوتا ہے، ہر چیز میں کم ہوتا ہے، مگر وہی بندہ یہاں آ کے مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس چیز پہ ہم بات کرنی چاہیے۔ اچھا، کوٹا سسٹم سے صرف جو ہے نا مہاجر افیکٹ نہیں ہے، کوٹا سسٹم سے سندھی بھی تنگ ہے۔ جو کراچی میں سندھی رہتے ہیں، جو شہری سندھ کے سندھی ہیں، وہ بھی اس کوٹا سسٹم سے پریشان ہیں کہ لوگ آ کے ہم پہ دیہاتوں سے مسلط کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف شہری سندھ کے لوگوں سے میری بات ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ ایک شہر میں رہتے ہیں تو لوگ ملتے رہتے ہیں ہر رنگ نسل کے۔ ہم نے کبھی قومیت میں لوگوں کو بانٹا نہیں ہے، نہ ہم کبھی ان کو قومیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے لیے سب پاکستانی ہیں۔ ہم ان سے جب ملتے ہیں تو پاکستانی کر کے، تو وہ لوگ بھی باشعور لوگ ظاہری بات ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ مہاجر کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ پٹھان کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر بندے کے لیے ہے جو شہری سندھ میں رہتا ہے اور اس پہ مسلط کہیں کوئی آ کے گاؤں دیہات سے اس سے کم تعلیم یافتہ، کم شعور رکھنے والا اس پہ جب مسلط ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں وہ بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ ناظرین، آپ کو یقیناً آج کی ویڈیو پسند آئے گی، امید ہے پسند آئے گی۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ چیزیں اس میں
جتنی ہو سکے ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں۔ دیکھیں سیاست میں تو اب الگ ہی کہانی بنی ہوئی ہے۔ پنجاب منڈی بنا ہوا ہے، کبھی اسلام آباد منڈی بن جاتا ہے، کبھی لاہور منڈی بن جاتا ہے۔ سیاست سمجھ سے باہر جا رہی ہے نا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا پاکستان کے لوگ کیسی سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کے سیاستدان کیسی سیاست کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی سیاست نہ ہم نے دنیا میں دیکھی، نہ سنی، اور نہ یقیناً آپ نے دیکھی ہوئی۔ عمران خان صاحب کی اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب اگر 2013 کے آپ ان کے بیان نکالو، 13 کے الیکشن کے بعد کے خطابات نکال لو، تو جو آج خطاب کر رہے ہیں ان میں اور 2014-15 کے خطاب میں کوئی خاص چینج نظر نہیں آئے گا۔ وہی چیز الیکشن کا رونا دھونا، آپ کو بھی موقع ملا، آپ بھی کرتے۔ اب رجیم چینج ہو گیا، اب چھوڑے ان کو کرنے دیں۔ جو الیکشن کا ٹائم آئے گا الیکشن ہو جائیں گے۔ اتنا رولا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملک میں سیاسی بحران آیا ہوا ہے، تو آپ جب کسی کو حکومت کرنے دیں گے تو لوگ آپ کو بھی کرنے دیں گے۔ اگر آپ آئیں گے، آپ اپنا سیاسی بیانیہ رکھیں، اور مقصد یہ روز کا رولا تو نہیں رہے۔ پنجاب اسمبلی تو آپ کو پتہ ہے، ہم جو عام پاکستانی ہے، ایک پاکستانی کو جو ہے نا وہ ہزاروں روپے اس کا بوجھ پڑ گیا ہے پاکستانی پہ، صرف پنجاب اسمبلی۔ ایک مقروض ملک جو پہلے ہی قرضوں کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، مختلف قرضے ہیں ہمارے اوپر، اور ہمارے پاس ادائیگیوں کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ اس قوم کو جو ہے نا پتہ نہیں کس بھنور میں لے جا رہے ہیں یہ سیاستدان۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور اللہ ملک خدا داد کی حفاظت کرے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔